بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے. دیکھیں گے کہ اس میں شاعر نے کیا کہا. جگر مراد آبادی نے یہ غزل تحریر کی ہے. جی، شعر نمبر 1. آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. اس شعر میں شاعر نے زندگی کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ سچ ہے کہ زندگی میں ہم بہت سے انسانوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، مگر ان میں سے بہت کم ہی ہیں اور بہت کم ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ہمارے دل کو بھا جائیں اور جس سے ہماری سوچ بھی ملتی ہو. ظاہری طور پر تو ہم ہر کسی سے خوش اسلوبی سے بات کرتے ہیں، خوش اسلوبی سے پیش آتے ہیں، مگر ایسے کم لوگ ہی ملتے ہیں جن کی دل سے عزت کرنے کو دل چاہے. در حقیقت آدمی شکل و صورت اور وضاحت کے لحاظ سے تو ایک دوسرے جیسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم سبھی انسان ہیں، لیکن سوچ، ہمدردی اور نرم دلی جیسی خوبیاں ان میں یکساں نہیں ہوتی، یعنی سب کی یہ خوبیاں الگ الگ ہوتی ہیں. یہ کوئی نہیں جانتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کا ظاہر و باطن کیا ہے. گویا آج کے دور میں کسی شخص کا ظاہر و باطن ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ہر شخص دکھاوی، ظاہری دکھاوا، رکھ رکھاؤ اور دوگلے پن کا شکار ہے. یہی سبب ہے کہ آج ہم لوگوں میں اتحاد نہیں رہا، جو کہ ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ ہے. انسان مفاد پرستی کی دوڑ میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جینا بھول گیا ہے. یعنی ہم صرف اس دنیا میں ایک دوسرے سے مطلب رکھتے ہوئے ملتے ہیں اور در حقیقت ہم دل سے کسی سے ملنا نہیں چاہتے، یا یہ کہ ہمارے اندر منافقت آ چکی ہے، ہم اپنا نفع نقصان دیکھتے ہوئے دوسروں سے ملتے ہیں. جی، حوالہ شعر اس شعر کا دیکھتے ہیں. یہ چلن عام ہے اس دور کے انسانوں کا، یہ چلن عام ہے اس دور کے انسانوں کا، فاصلے دل میں رکھے اور بغل گیر ہوئے. شعر نمبر 2. بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے. جی، اس شعر میں شاعر نے محبت میں مبتلا ہونے کے بعد اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے لاکھ ظلم و ستم بھی اگر ہم پر ہوں، لیکن ہم حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے. شاعر اپنی محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ میرا محبوب بہت ظلم و ستم روا رکھتا ہے. کبھی اس کی بے رخی برداشت کرنا پڑتی ہے، کبھی اس سے جدائی کا عذاب سہنا پڑتا ہے. اتنے غم سہنے کے بعد ہم اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہیں کہ جب محبوب سے ملیں گے تو اس کی شکایات کا دفتر کھولیں گے. مگر جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی شخصیت کا جادو اور ادا کچھ اس طرح سے حواس پر طاری ہوتے ہیں کہ سارے شکوک، سارے شکوے دل سے رفع ہو جاتے ہیں. یعنی محبوب کا حسن و جمال عاشق کے ارادوں کو کمزور کر دیتا ہے اور وہ ہر شکوہ شکایت بھلا کر پھر سے محبوب کی محبت میں گم ہو جاتا ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. شعر نمبر 3. آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. جی، اس شعر میں شاعر نے تشبیہ کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا ہے اور محبوب کی ہنسی کو پھولوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. محبوب کی ہنسی کی تعریف بیان کی ہے اور محبوب کی ہنسی کو پھولوں کی شگفتہ رنگ کی مانند قرار دیا ہے. انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے
تو اس کو اپنے محبوب کی ہر ادا بھلی لگتی ہے اور وہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کی تعریف کرتا رہتا ہے اور اپنے محبوب کو دنیا بھر کے حسینوں میں یکتا اور بے مثال ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ در حقیقت حسن دیکھنے والی کی نظروں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عاشق کو اپنا محبوب بے مثال نظر آتا ہے۔ اردو شاعری میں محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کے موضوعات عام نظر آتے ہیں۔ محبوب کے چہرے کو چاند سے، قد کو سرو سے، آنکھوں کو نرگس سے اور لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی ہنسی کو پھولوں کے تر و تازہ رنگ کی مانند قرار دیا ہے۔ شعراء کو ویسے ہی پھولوں سے بہت لگاوٹ، بہت محبت ہوتی ہے، لہٰذا شاعر کو اپنے محبوب کی ہنسی بھی کچھ ایسی ہی بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ محبوب کی ہنسی میں پھولوں کی خوبصورتی، لطافت اور چاشنی محسوس کرتا ہے۔ جیسے کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح سے محبوب کو مسکراتا دیکھ کر بھی شاعر کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کھلتی ہنسی نے سکھائی پھولوں کو دلکشی، انابی کہکہے نے سکھایا چٹکنا کیا چیز ہے۔ شعر نمبر 4۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش آمدی سے ملتا ہے۔ جی اب اس شعر میں شاعر نے اپنی محبوب کی خوش آمدی کا، اس کی لمبے قد کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ تشریح پہ نظر ڈالتے ہیں۔ شعراء کرام اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے اس کے مختلف جسمانی اعضاء کو بعض دوسری چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور محبوب کی خوبیاں نمایاں طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی اس شعر میں اپنے محبوب کے دراز قد کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کا دراز قد میرے دل پر قیامت ڈھاتا ہے۔ محبوب کا موضوع قد شاعر کے دل پر ایسی قیامت ڈھا گیا کہ اب اس سے پیدا ہونے والی بے قراری کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ شاعر اپنی محبوب کی خوش آمدی سے اس قدر متاثر ہے کہ اس کے قد سے پیدا ہونے والے فتنے کو قیامت کے سانحے کے برابر قرار دیتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے، جب تک میرا آمنا سامنا میرے محبوب سے نہیں ہوا تھا میں قیامت کے فتنے پر کچھ خاص یقین نہیں رکھتا تھا، مگر جب سے محبوب کے سرو قد کا عالم دیکھا ہے مجھے قیامت کے برپا ہونے کا یقین آ گیا ہے۔ مثال کیا دوں تیری خوش آمدی کی، تیری خوبصورتی کی، تیری دلکشی کی۔ شعر نمبر 5۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ جی اس شعر میں شاعر نے جو ہے 2 حوالوں سے بات کی ہے۔ ابھی ہم دونوں حوالوں کا ذکر کریں گے جو کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ جی اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ جہاں ایک طرف محبوب کی بے رخی کا ذکر کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، وہیں دوسری طرف وہ اس سے بے پناہ محبت کا اقرار کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ دراصل محبت پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کے مصائب کے ساتھ ساتھ محبوب کی بے اتنائی کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ میرا محبوب دل سے مجھ سے نہیں ملتا، اس کی ہر ادا سے بے نیازی جھلک رہی ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر محبوب ملتا ہے اور عاشق سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، مگر اس کے ہر انداز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زبان اس کے دل کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس دکھاوے کی ملاقات سے شاعر کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود شاعر اپنے محبوب سے سچی محبت کرتا ہے اور اس سے مل کر بہت خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس کی بے رخی کے باوجود شاعر بار بار اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کا حقیقی معنی اگر ہم دیکھتے ہیں، اس شعر کو ہم حقیقی معنی میں جب بیان کریں گے تو کچھ اس طرح سے بیان کریں گے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں سے ملتا ہے،
اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، ایسی امیدیں جو کہ پوری نہیں ہو پاتی۔ جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے امید انسان کبھی بھی، ایک انسان دوسرے انسان کی امید پوری نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ اس کے توقعات پر پورا اتر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان بعض اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اتنی مایوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ مایوسی اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب یہ مایوسی کی کیفیت انسان کو پیش آتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہم سے کوئی مطلب نہیں رکھتی، ہم سے کوئی اس کا کوئی ایسی امید نہیں ہوتی جو ہم پوری کریں گے۔ ہمیں اللہ سے امیدیں ہوتی ہیں اور اللہ ہماری امیدیں پوری کرتا ہے۔ تو انسان جب بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے، اس سے اپنی مشکلات بیان کرتا ہے، اور وہی ذات ہے، رب کی ذات ہے جو انسان کو اس مایوسی سے نکالتی ہے اور اس مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ تو خدا کی ذات اسے کبھی بھی، یعنی انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی۔ اپنی پہچان کی خاطر بنایا سب کو، اپنی پہچان کی خاطر بنایا سب کو، سب کی نظروں سے مگر چھپایا خود کو۔ یہ ہم حقیقی معنوں میں تشریح کرتے ہوئے یہ شعر کوٹ کریں گے، اور مجازی معنوں میں جب ہم تشریح کریں گے شعر کی تو ہم یہ والا حوالہ شعر لکھیں گے: جب دل ہی نہ مل پائیں تو ملنے سے کیا حاصل، یوں تو صحرا بھی سمندر سے ملا کرتے ہیں۔ شعر نمبر 6: کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ انسانی زندگی کا دار و مدار جذبہ عمل پر ہے۔ جذبہ عمل نہیں ہوگا تو انسان کبھی بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کام مکمل نہیں کر سکتا، کبھی بھی اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، کبھی اپنی زندگی کے گول کو اچیو نہیں کر سکتا۔ انسان میں جب تک جذبہ عمل پیدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی کام پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ انسان ہر کام منصوبہ بندی سے کرتا ہے، لیکن ہر کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ منصوبے بنا کر رہ جاتے ہیں وہ منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ اگرچہ دنیاوی معاملات میں کامیابی کے لیے عقل کو بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن عقل کے ساتھ ساتھ اگر جوش و خروش بھی اس میں شامل ہو جائے تو انسان اپنی منزل کو بہت جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ اور ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ جوش و خروش اور جنون کی جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے تمام کام نپٹانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جنہیں جستجوئے سکوں رہی انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا، انہیں کوئی بھی موج نہ چھو سکی جو تڑپ کے پار اتر گئے۔ شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں: روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے دل اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسانی دل اور روح میں گہرا تعلق ہے۔ روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں اور جسم کے بغیر روح بے معنی ہے۔ انسانی دل مختلف خیالات کی جمع جگہ ہوتا ہے، اس میں اچھے اور برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمارے دل میں اچھے خیالات آتے ہیں، کبھی برے خیالات، ہر طرح کے خیالات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن روح ایک پاکیزہ چیز ہے۔ اگر دل میں اچھے خیالات پیدا ہوں گے تو روح خوش رہے گی، لیکن اگر انسان اپنے دل میں حرص و ہوس اور بغض و عداوت کو جگہ دے گا تو نہ تو اس کا
ضمیر مطمئن ہوگا، نہ ہی اس کی روح پرسکون رہے گی۔ یہاں ایک حدیث کا مفہوم ہم کوٹ کریں گے۔ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ یہ گوشت کا وہ لوتھڑا دل ہے۔ یعنی ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ اگر ہمارے دل میں جذبات و خیالات ٹھیک رہیں گے تو ہمارا پورا جسم ٹھیک رہے گا، ہم پوری طرح سے ٹھیک رہیں گے۔ اور اگر ہمارے دل میں ہی بغض و عداوت و کینہ ہوگا تو ہم کبھی بھی ایک بہترین انسان نہیں بن سکتے۔ غرض اگر دل میں دوسروں کے لیے نیک جذبات ہوں گے تو روح دل کے قریب سے سرشار ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اگر دل میں خدا کی یاد بسی ہو تو روح کی خوشی کا سامان ہوتا ہے، اور خدا کی یاد ہماری روح کو تازہ رکھتی ہے، اور روح کو تازہ رکھنے کے لیے ذکر الہی بہت ضروری ہے۔ بے شک سکون صرف ذکر الہی میں ہے۔ وجود باطنہ سے آشنا ہو کر بندہ آدم بھول گیا وجود ظاہرہ کو۔ یعنی جب ہمارا دل، ہماری روح خدا کی یاد سے سرشار رہتی ہے تو ہم دنیاوی نفع نقصان کو بھول جاتے ہیں۔ ہم جو ہے ہماری جو ظاہری شان و شوکت ہے، ہمارا یہ عارضی جو زندگی ہے، اس کا جو نفع نقصان بھول جائیں گے، اور ہم صرف خدا تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنے مد مقابل رکھیں گے اور اس کو اہمیت دیں گے۔ اور جب ہم اپنے باطن سے آشنا ہو جاتے ہیں تو ظاہری شان و شوکت، ظاہری زندگی ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔